تو اسی کے کنکلوژن کے اندر میں کچھ جو ہے نا جو کیوں ہمیں 2020 برا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر موت کی جو ہے نا خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا بڑی چیز ہوگی. لیکن اگر آپ فیکٹ دیکھیں تو قرآن شریف نے تو کلیئرلی لکھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو جو ہے نا موت کا چکنا ہے، کوئی آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اسی طرح سے اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 73 ہوگی نا، تو اس میں کیا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا کر ہی رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ. اگر تم ان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی فائدہ نقصان پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا. آپ کے سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کوئی باتیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی. تو موت سے نا کوئی بچ نہیں سکتا. کیا ہے آپ کتنی کوارنٹین میں چلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا بنکر میں چلے ہیں، آپ کہیں بھی چھپ جائیں، جب موت آتی ہے تو جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا آپ بچ نہیں سکتے. اسی طرح سے سورہ آل عمران 150، اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے، جو انسان کو موت کا خوف ہے نا، انسان کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ انسان کو آ کے رہنی ہے. انسان 2020 کو کیوں برا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ڈیتھ کی زیادہ نیوز آ رہی ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں وہ اتنے بھی ڈیتھ نہیں ہوئی جتنی اگر دوسرے جو ہے نا ایئرس کے اندر ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا جو ہے نا امر نہ ہو، اذن نہ ہو. اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہی ہوتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل ہونا لکھ دے گیا تو وہ تو اپنی قتل لگاؤ کی طرف نکل آتے. تو مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم سفر PIM میں نہیں سفر کرتے تو بچ جاتے، یا ہم اس کنٹری میں نہیں ہوتے تو ہمیں کرونا وائرس نہیں ہوتا، یا کچھ بھی مطلب ریزن جو انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ موت نہیں ہوتی ہے، اس نے غلطی نہیں کی ہوتی تو اس طرح سے نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بھائی جب آپ کی موت کا وقت آتا ہے نا تو آپ خود اس قتل گاہ کی طرف جو ہے نا موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کا جو ہے نا اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لی. اسی طرح سے سورہ آل عمران 156 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے جو ہے نا لیسنس دیے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ جو ہے سالوں کو بلیم نہیں کریں، بلکہ کیا ہے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، بلکہ اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح سے کیا ہے، اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جو سفر گئے ہوں، یہ جہاد کر رہے ہوں، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیا جاتا، کہ اللہ ان کے گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنا کر رکھے. تو مطلب کیا یہ حسرت کی طرح بولتے ہیں کہ اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو نہیں ہوتا، جیسے پہلی آیت ہے نا. تو اللہ بول رہا ہے کہ حسرت کے ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے کہ کاش جو PIM میں سفر کر رہے تھے وہ نہ جاتے یا ان کی ٹکٹ کینسل ہو جاتی تو شاید وہ بچ جاتا. نہیں بھائی، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے نا تو بس ہو جاتی. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ کہ ایک شخص آیا بڑا گھبراتا ہوا، تو اس نے بولا کہ آپ کسی طرح سے ہوا کو حکم دے کہ مجھے کسی دور جگہ پہ بھیج دے، کیونکہ میں نے جو ہے نا اسرائیل کو دیکھ لیے موت کے فرشتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا بھائی اچھا ایسے بات ہے. تو انہوں نے حکم دیا، وہ ہندوستان پہنچ گیا. اور جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچے نا تو وہ جو ہے نا حضرت عزازیل نے ان کی جو ہے نا روح قبض کر لی. تو جیسے اس کی روح قبض کی تو وہ حضرت سلیمان کے پاس آئے. تو انہوں نے بولا تم نے ہمارے جو بندے کو کیوں خوف زدہ کیا اور کیوں وجہ ہوئی کہ کیا ہوا. تو انہوں نے اس کی ریزن بتایا کہ جب میں ان کی روح قبض کرنے آیا تو مجھے کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو یہ ادھر تھا، تو جیسا ہی ہوا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی. تو بتانے کا مقصد جو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بتایا، تو کیا بتانے کا کنکلوژن کیا ہے، جو موت کی جو مقام ہے نا انسان کا، کہ ان کی موت کیسے ہوگی، مقام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو آپ اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. آپ کچھ بھی ریزن بولو، آپ اس کو پینڈیمک بولتے ہو، آپ کچھ بھی بولتے ہو، اگر انسان کی جو ریزن لکھ دیا ہے نا تو وہ تو بھائی ہو کے ہی رہنی ہے. تو یہ جو ہے نا ساری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ بلیم کریں 2020 پہ، تو یہ جو ہے نا بڑی دقیانوسی اور جو ہے نا تہمات میں سے جو اسلام ناپسند کرتا ہے، بلکہ انسان کو اپنے اعمال کو ریویو کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے اب میں اس چیز کو جو ہے نا کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک میں کچھ پازیٹیوٹی، اب کرونا وائرس کو اب ہم بولتے ہیں نا کہ ایک بہت بری چیز ہوگی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اس طرح سے ہوا ہے کہ جیسے ہی کرونا وائرس ہوا ہے تو بہت ساری جو ہے نا ایئر ٹریفک بند ہو گیا ہے، ایئر ٹریفک، بہت ساری فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، بہت ساری ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہیں، بہت سارے جو ہے نا پولوشن جو کی چیزیں تھیں جو ڈم ہوتی تھی سمندروں میں وہ بند ہو گئی، بہت ساری جو ہے نا ٹریولنگ سمندروں کی بند ہو گئی، بہت ساری جو شکار بند ہو گئے. تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے
کہ جو نائٹروجن کا جو لیول ہے نا وہ پولوشن کا ووہان کے اندر جو پہلے تھا اور بعد میں تھا بہت ڈراسٹک فرق آیا. اور اسی طرح سے نائٹروجن آکسائڈ کی جو امیشن ہے بہت تقریباً جو ہے نا بند ہو گیا ہے, اور جو ایئر پولوشن ہے وہ بہت حد تک جو ہے نا ڈاؤن ہو گئی. اسی طرح سے جو وینس ہے, تو وینس کے اندر جو پانی کے اندر جو کشتیاں چلتی تھی, تو وہ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بڑا کلیئر ہو گیا, کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا جو بھی سینٹیمنٹس ہے وہ سب جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو گئے, تو بڑا ہی جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. اسی طرح سے بہت ساری جو وائلڈ لائف ہیں ان کی گروتھ میں اضافہ ہوا ہے, اور انہوں نے بہت ساری اپنی ٹیریٹریز ریکلیم کرنا شروع ہوئی ہے. جو مچھلیاں ہیں جو بہت زیادہ جو ہے ان کو شکار ہوتا تھا, ان کی بھی گروتھ کے اندر ان کے بھی جو ہے نا بایو ماس کے اندر جو ہے نا کافی اضافہ ہوا. تو یہ وہ چیزیں پازیٹیوٹی ہے جو کرونا وائرس ہوئی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا, اسی طرح سے ہم تو ایک ڈیتھ کو لیتے ہیں نا, اسی طرح سے بہت ساری جو ہے نا جو نیو اسٹڈی فاؤنڈ, یہ تو یو ایس کی اسٹڈی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بھی اگر اسٹڈی کی جائے تو اس میں بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو لاک ڈاؤن سے جو فائدہ ہوا ہے نا کیا ہے, ٹریفک انسیڈنٹس بند ہو گئے, کیونکہ لاک ڈاؤن ہے ٹریفک نہیں ہے, تو جو ہزاروں جو ہوتے تھے وہ بھی ہاف رہ گئے, جو ایکسیڈنٹس ہوتے تھے جو ٹریفک ہوتا تھا وہ بھی کم ہوئی ہے. اسی طرح سے جو وائلنٹ کرائمز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا ڈراسٹک جو ہے نا ڈکریز آیا. مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ختم ہو گئے, بلکہ اس کے اندر بھی کافی بگلری کرائم, ہوموسائڈ, ٹھیک ہے, رابری, سیکچوئل اسالٹ, ریپ, وہیکل تھیفٹ, ان سب میں کافی حد تک کمی آئی ہے. جرنلائز بات کر رہا ہوں کہ کافی حد تک کمی آئی ہے, لیکن ایکسیپشنس ہو سکتے ہیں کہ شاید کہیں جگہ بڑا بھی ہو, لیکن موسٹلی جو اوور آل ہے تو یہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہیں کرونا وائرس کی. ایک طرف جو ایک نیگیٹو چیز لگتی ہے, لیکن ایک طرف یہ پازیٹیوٹی ہے, لیکن وہ لوگ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں آئے گی, کیونکہ ان کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ 2020 از بیڈ. بٹ 2020 بیڈ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ ایک انسانوں کی ہی وہ ہے. اچھا, اب میں ان کنکلوژن کچھ حدیث کا حوالہ دوں گا. مسند احمد حدیث نمبر ہے 10,225. اس میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, زمانے کو برا نہ کہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک زمانہ یعنی دن اور رات میرے لیے ہیں, میں اس میں جدت پیدا کرتا ہوں, ان کو بوسیدہ کرتا ہوں, میں بادشاہوں کے بعد بادشاہوں کو لاتا ہوں. تو سسٹم چینج کرنا اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا, کیونکہ رب العالمین کس طرح سے ربوبیت کر رہا ہے. تو آپ جو ہے اس سال کو برا کہنے کا مطلب یہ رب العالمین کو آپ برا کہہ دو کہ اس نے اس طرح سے دن اور رات کر کے جو وہ زمانے کو لے کے آ رہا ہے, تو آپ اس زمانے کو برا نہیں کہو. وہ زمانہ 2020 برا نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے اعمال پہ غور کرے کہ وہ کیا ہے, تو وہ جو ہے نا اس زمانے کو برا نہیں کہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہیں کہو, کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے, کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے چیز ہے بہت ساری. اذن کا مطلب جیسے میں نے ایکسپلین پہلے کر دیا کہ دن اور رات کا لانا, ٹھیک ہے, ربوبیت کرنا یہ اللہ کے اختیار میں, لیکن جو نتیجے بہت سارے تو انسان کے اعمال کے اوپر ہیں, جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح سے المسلم کی حدیث ہے 5798, اس میں کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں, اور اللہ شگون میں اچھی نیک فعال ہے. عرض کی اللہ کے لیے رسول فعال کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کلمہ. تو نیک کلمہ جو ہوتا ہے کسی کے تعلق سے کہنا جو ہے نیک شگون ہوتا ہے, تو وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدشگونی ہو جائے. اگر آپ کے کہنے سے بدشگونی نہیں ہو جاتی, اب 2020 کو برا کہو تو کوئی چیز ہے اس کی حقیقت نہیں ہے. اور اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو ایمان مفصل کا یہ حصہ ہے کہ آپ جو ہے جو قدر ہے, جو بھی آپ کی ڈیسٹنی ہے اچھی اور بری, اس کے اوپر ایمان رکھنا. کیا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بالبعث بعد الموت, کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسول پر, قیامت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر کا خالق اللہ ہے, اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. تو جو اللہ تقدیر خالق ہے, آپ کو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے کہ اس پہ آپ کو سیٹل ہونا چاہیے, اس کے اندر آپ کو جو ہے نا بری اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا یہ امتحان ہے. کیونکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا تو وہ کیا ہوا, اس کے اندر بھی یہی کہا کہ وابتلا ابراہیم بکلماتی, تو ان کو کیا بنایا کہ امام الناس بنا دیا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی ابتلا میں مبتلا کرتا ہے نا, تو وہ بھی گروتھ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قوموں کو جو ہے نا اس طرح سے ایوالو کرتا ہے. تو ان کنکلوژن آپ کو پوری میری ڈیٹیل کے اندر, جو کہ بہت بڑا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ 2020 کا اس سے کوئی لنک نہیں, بلکہ انسان کے اعمال کی بیسس پہ, اور اللہ کی کچھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کچھ آزمائش ڈالتا ہے تاکہ ان کے اندر دیکھے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کا جو آپ کا میری ویڈیو ہے اور پسند آئی ہوگی, اور اس کے اندر میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر جو ڈسکس کیا وہ بھی سمجھ آیا ہوگا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے, اور سجیسٹ کریں گے کہ نیچے ویڈیو کے اندر ہے تو, اور اگر آپ کو سمجھ آئی اس کو شیئر کریں.
اور اپنی رائے بھی دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.